ومسحوا برؤوسکم وارجلکم، یہ دو کٹھے آ گئے نا، اپنے سروں کا مسح کرو وارجلکم، اور اپنے پاؤں کا۔ یہ تو پھر شیعہ جڑے نا، شیعہ حضرات جڑے مسلک کے امامی ہیں خاص طور وہ کہتے ہیں یار دیکھو دھونے دے وچ دو چیزاں کا ذکر سی، تو پھر آخیا ومسحوا برؤوسکم وارجلکم، اور مسح کرو اپنے سر کا اور پاؤں کا، تو پھر پیر کیوں دھونے نا، پھر پیروں کا مسح ہی کر لینا چاہیے۔ السلام علیکم، اور سب بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ میری دل سے دعا ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں، اللہ تعالیٰ تندرستی دے۔ ماشاءاللہ جی اسی فجر نماز جماعت نال ادا کر کے بیان سن کے تے ہوں سیر کر نکل گئے جی، تے گڈیاں بھی اپنے اپنے سفر نکل گئے، کوئی بچے سکول جا رہے ہیں، کوئی سیر کر رہا، تے ماشاءاللہ اسی بھی سیر کرتے پے جی۔ تے تسی بھی اٹھ کے نماز ادا کرو تے سیر کرو تے اپنے کام شام کرو، جن نے سکول جانا سکول جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اج بھی ٹھنڈ ہے، ٹھنڈ روز ہی ہونی ہے جی جنہ تک سردیاں رہنیاں، جس دن بدل ہونا اس دن ٹھنڈ نہیں ہونی۔ تے کنکاں سارے لوگوں نے راہ چھڑیاں نے بالکل مکمل، تے لو ماشاءاللہ دھند بھی کافی ہے تے ٹھنڈ بھی کافی ہے۔ سیر کرن گئے ہو؟ کیا بات ہے جی، میں بھی سیر کر آیا تے تارے صاحب ہوری بھی سیر کر آئے ہیں، فون کان لایا تھا تے اسی علی جا رہے ہیں سیر کرنے واسطے۔ لو جی اج کچے نو نہیں گئے سیر کرن ڈمبر نو، اج پکی سڑکیں چڑھ گئے ہیں سیر کرنے واسطے۔ لو جی ماشاءاللہ ساڈی سیر بھی شروع ہے، تے اسی تانوں صبح صبح موسم دا نظارہ بھی بخا رہے ہیں کہ کیسا پیارا نظارہ۔ لو جی ماشاءاللہ لو جی ماشاءاللہ ساڑی سیر بھی مکمل ہو گئی ہے تے ٹھنڈ دے مزے بھی لے لے نے، تے ماشاءاللہ ہن سانوں اجازت دو، انشاءاللہ کل پھر نویں بلاگ نال حاضر ہوواں گے، تے ساڈا جڑا نا بیان سنیا کرو وضو کرنے دا طریقہ۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اللہ حافظ۔ آخری ہے کہ پاؤں کا دو گٹوں سمیت نال ڈالو، گٹوں سمیت پاؤں کا دو، یہ وضو دے فرائض دے اندر داخل ہے۔ پاؤں نو احتیاط نال اگر انسان نہ دھوے تے ظاہر ہے وہ کوئی جگہ خشک رہن دا احتمال ہے، خاص طور تے گٹیاں دے تھلے ڈوکی جگہ تے اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویل للعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے آگ کی وجہ سے تباہی ہے، یا آگ کی تباہی ہے، یا وہ ایڑیاں آگ کی تباہی کی مستحق ہیں، ایسے الفاظ استعمال کیتے ہیں انہوں لوگوں واسطے جڑے وضو جلدی کر رہے تھے، ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں۔ صحابی عرض کرتے ہیں کہ ایک دن اسی لیٹ ہو گئے سن، دیگر دی نماز سی کہ سفر کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات ہوتی کہ اسی جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، تو آپ نے کولوں گزردیا ہوا یہ لفظ فرمائے سن کہ ویل للعقاب من النار، کہ جڑے لوگ ہڈیاں خشک رہ گئی ہیں انہوں دیا ایڑیاں واسطے اگ کا عذاب۔ انسان نماز بھی پانچ ٹائم سارے کام کر رہے ہیں، محض ایڑیاں تو ایڑیاں کوئی چیز خشک رہ گئی ہے تو انسان کہتا ہے یار ایسی ساری گل نہ لیکن اصل گل یہ ہے کہ جنیاں چیزاں دھوڑیاں فرد نے انہوں کے اگر کوئی غلطی رہ جائے گی، مثال ہوں لے لو کہ انسان ہڈیاں دھیان دے نال نہیں دھوتا، وہ ہڈی خشک رہ جاتی ہے، جدوں ایڑی خشک رہ جائے گی تو ظاہر ہے وہ جڑا وضو ہے وہ نہیں ہوئے گا، کیونکہ فرض سی نا پیر نو دھونا، جدوں وہ وضو ہی نہیں ہویا اس وضو کے نال جڑیاں نمازاں پڑھتا رہا وہ نمازاں نہیں ہوئیاں، تو جدوں نمازاں نہیں ہوئیاں تو بے نماز شخص ہے، تو بے نماز شخص جڑا تمہیں پتہ ہے کہ دوزخ کے اندر جائے گا ہی جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ پتہ نہیں کہ صرف ہڈی نو بھی عذاب ہوئے گا کہ یا سارا ہی بندہ مستحق عذاب ہو جائے گا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ وضو کردے ہوئے پوری طرح اپنے پیروں کا دھیان رکھو، خاص طور سے جنہیں چیزاں خشک رہن کا امکان ہے انہوں بڑے دھیان کے نال رگڑ رگڑ کے صاف کیا جائے۔ اگلی بات یہ ہے کہ وضو پیر کا جڑا دھونا ہے نا یہ درمیان کچھ اختلافات ہیں۔ قرآن مجید کی جڑی آیت ہے نا وضو والی انہوں جدوں پڑھی نا تو وہ انسان کو یہی شک کرنا، مثلاً وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ جب تم نماز کے لیے کھڑا ہو فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تو تم دھو لیا کرو اپنے چہروں کو اور اپنے بازوں دستان جڑیاں جی ترمذی شریف جڑی کتاب ہے سنن ترمذی وہ بڑیاں بحثاں ہیں اس سلسلے میں کہ پیروں کا مسح کرنا چاہیے صرف انہیں کو پیر، جبکہ اہل سنت والجماعت جڑی ہے سارے متفق ہیں اس گل دے کہ اصل عربی عبارت کچھ اس طرح کی سی کہ ترتیب اس طرح کی کہ جب تم وضو کرنے لگو تو اپنے چہروں کو دھو، اپنے بازوؤں کو کوریوں تک دھو، سر کا مسح کر لو اور پاؤں بھی دھو لو، پانچ سی ہے اصل جگہ ترجمہ۔ پیر بھی جڑے نے نا انہوں کا تذکرہ آخر چ ہے لیکن وہ بھی دھونے دے نال ٹچ ہوندے نے، نہ کہ وہ مسح کرنے والے لفظ دے نال ٹچ ہوئے۔ عربی قاعدے نے کچھ جڑے اسی نہیں جانتے علماء کرام کرتے ہیں۔ بہرحال اہل سنت والجماعت جڑے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تے سختی نال عمل کرتے ہیں، انہاں دیکھیا بھالیا حدیثاں پڑھیاں صحابہ کرام نے ثابت ہو گیا کہ پیر بھی اصل چ دھونے ہی چاہیے نے، ہڈی خشک رہ جائے تو وہ نہیں اتنے وارے کھاندی پئی تو پورا پیر ہی خشک رہ جائے تو وہ کس طرح وارا کھائے گا۔ جبکہ شیعہ جڑے نے کچھ تے پیر دھونے کے قائل ہی نہیں، مسا کرتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں کہ پیر پہلے دھونے نے تو باقی وضو بعد چ کرنا، دو چیزاں ہو گئی۔ تیسرے کچھ یہ نہ کرنا چاہتے کہ اتنے اختیار ہے تھوڑا دل کرتا تو پیر دھو لو، تھوڑا دل کرتا تو پیروں سے مسا کر لے، یہ انہوں کا مطلب ہے کہ بڑی خدمت عرض کرنا کہ ایسا بحثاں موجود ہیں۔ اسلام بڑا وسیع ہے، یہ جن انسان محنت کرے انی ہی تھوڑی ہے۔ بہرحال ورز دا وضو دا آخری فرض سن معلوم ہوا کہ وہ ہے پیروں کا دھونا، اور کدی اگر ایسا ہوئے کہ انسان دے پیر تے کوئی زخم ہوئے، کوئی مسئلہ ہوئے، کوئی بیماری ہوئے تو پھر پیر دے مسا بھی کیتا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، سیال دے وچ بڑا مسئلے علماء لوگ پوچھتے ہیں کہ پیروں کے جراباں پائی دے ہون تے مسا کر لئیے کہ نہ کریے، بڑی ٹھنڈ ہے وغیرہ وغیرہ، علماء پھر اپنے اپنے جواب دیتے رہتے ہیں۔ جڑے سارے حنفی علماء نے، حنفی علماء وہ تے سخت خلاف نے کہ جراباں دے اتنے مسا کیتا جائے، جراباں دے اتنے مسا کرنے کے سخت خلاف ہے، کہتے ہیں وضو نہیں ہوئے گا کیونکہ جراباں دے اتنے مسا نہیں ہوتا، جبکہ موزیاں دے اتنے مسا ہو جاتا۔ موزے والے چمڑے دے پائے ہوتے ہیں، چمڑے دے پائے ہوتے ہیں بند کی، وہ جڑے موزے نے چمڑے دے
وہ بارے اتفاق ہے سب کا کہ انسان ایک باری وضو کر کے وہ موزے پا لے تو پھر 24 گھنٹے تک وہ جدوں وضو کرے گا تو پیر دھون کی واری انہوں موزیاں کے اتنے ہی پیر مسا کر لیں سر کا مسا کر لیں تو 24 گھنٹے تک یعنی کہ 5 نمازاں وہ پڑھیاں جا سکتی ہیں حتیٰ کہ ظاہر سو بھی جانا انسان رات میں اج میں مسا کر کے پا لینا ظہر دے وقت تے کل ظہر تک میرا مسا چل جائے گا ادو میں جدوں موزے پائے دے لیکن مسا علل جوربین یہ بارے اختلاف ہے اکثر حنفی علماء کہتے ہیں کہ پیروں کے اتنے اگر جراباں ہو تو وہ مسا نہیں چلے گا کیونکہ جراباں کے اتنے تھوڑا جہا قطرہ سٹی تو اندر چلا جاتا ہے ایک دم چوس جاندیاں جراباں پیر گیلا ہو جاتا ہے اور موزے جڑے نے انہوں تو پانی سٹو بھی تو تھلے نہیں جاتا اس طرح دیا بحثاں ہے لیکن بعض جڑے بڑے بڑے موجودہ جدید علماء نے جیسے سید انور والا مودودی رحمۃ اللہ علیہ میں شامل ہیں وہ کہتے ہیں یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سہولت تمہیں دیتی سی تو تمہیں کی ضرورت ہے کہ تھی کونا کھڑتے رہتے ہو تو اگر تھی سمجھتے ہو کہ سردی شدید ہے اور میں جراباں وغیرہ لاواں گا تو مجھے شدت ہوئے گی تکلیف ہوئے گی وغیرہ وغیرہ تو تھی جراباں دے اتنے ہی مسا کر لو اللہ پاک دے نبی دی جی رعایت ہے دیتی دی انہوں قبول کر لو تو نہ کرو بہتیاں کونا تو نہ کرو بہتے لیکن چونکہ بہت زیادہ علماء جڑے نے کہتے ہیں کہ جراباں تے مسا نہیں ہوتا لہٰذا جراباں اتار لینا ہی بہتر ہے اہل حدیث علماء نے جڑے وہ جراباں کے اتنے مسا کر لگائے اس واسطے حنفی علماء کہتے ہیں کہ گرمیاں اہل حدیثاں پیچھے نماز پڑھ لیا کرو تو سردیاں نہ پیچھے نہ پڑھیا کرو کیونکہ پیر نہیں دھوندے مسا کر لیتے ہیں یہ جی گل ہے بطور مطلب ہے کہ رونق دے ہے بہرحال سانوں یہ پتہ چلیا کہ اگر کوئی بیماری ہوئے یا انسان شدید سردی لگتی ہوئے یا انسان سمجھے کہ میں پیر اگر اتارے تو میں جراباں وغیرہ لائیاں تو مجھے دقت پیش آئے گی اور میں بیمار ہو جاؤں گا یا میرا پیر جڑا ہے وہ سج جائے گا کچھ لوگوں کے پیر سج جاتے ہیں کچھ دیا انگلیاں بڑی تنگ ہوندیاں نے وغیرہ وغیرہ تو بہرحال جراباں کے اتنے بھی وہ مسا کرتا جراباں نہ بھی ہون تو انج بھی اگر پیر میں کوئی تکلیف ہے تو مسا کیتا جا سکتا ہے تو پیر کا مسا بھی کیتا جا سکتا ہے لیکن پیر میں بہرحال دھونا ہی اچھی بات ہے میں ذاتی طور پہ کدی اگر ایسا ہوئے بھی نہ تو میرا شوق نہیں ڈبدا میں نہ یار نماز پڑھنی کتنے یہ وجہ میں پھر تو ہی لینا کیونکہ حدیثاں ہے کہ سردیاں دے اندر جڑا شخص مشکلات دے اندر تنگی دے اندر وضو کرے گا وہی مثال ہے جی جی کوئی مجاہد ہے جڑا کسی سرحد دے اتنے جہاد کر رہا ہے جہاد کرنے دے برابر انہوں ثواب ملے گا اگر انسان سردیاں دے وچ تنگی دی حالت دے وچ بھی وضو کرے زیادہ تنگی دی حالت وچ بھی اگر انسان پیر دھو لے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہوں مجاہدوں کے برابر ثواب عطا کرے گا تو سارے اتنے انیاں مشکلیں بھی نہیں نہ پانی بھی نگا ہوتا ہے بعض اوقات گیزر لگے تو مسئلہ پیش نہیں آتا پیر تو ہی لینے چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعض حدیثاں ایسا ملتی کہ جدوں وضو کرنا آپ نے تو فضل وضو کہتے ہیں بچا ہوا وضو کا پانی کدی تو منہ ہی چھٹا مار لینا تو کدی انہوں پی لینا کوئی دو کوٹ پانی ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض حدیثاں نے ضروری نہیں ہے نہ سنت ہے ان مستحب اعمال دے اندر شمار کیا جاتا اس طرح کئی باری لوگوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بچے دے پانی نال اپنی پیشاب والی جگہ تے چھٹا مار لیندے ہوندے سن یہ بھی ضروری نہیں ہے اگر کوئی شخص وسوسے کا شکار ہے کہ پتہ نہیں میرا کسی شلوار دیتے کوئی لگ نہ گیا ہوئے قطرہ یا کوئی گلا ظاہر انسان کی شرم کا پیشاب کرنے تو بعد بھی گلی ہو جاتی ہے تو کہتے میری شلوار کو لگتا ہے شیطان انسان کو دوران نماز وسوسے پاتا ہے کہ پیشاب کیتا سی اس تو بعد تیری شلوار دیکھ لا گلی گلی لگتی پی ہے تو ضرور کوئی نہ قطرہ نکل گیا تھا تو تیرا وضو خراب ہو گیا وسوسہ نماز کے جدوں آ جاتا ہے ظاہر وسوسیاں کا شکار ہو جاتی ہے تو پھر علماء کرام